بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خثعم قبیلے کا ایک شخص آیا، سوال کرتا ہے ای العمل احب الی اللہ، کون سا عمل اللہ کے ہاں محبوب ترین عمل ہے؟ آپ نے جواب دیا الایمان باللہ، اللہ پر ایمان لانا، ثم صلۃ الرحم، پھر رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا، ثم الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، تیسرا عمل تم نیکی کا حکم کرو، برائی سے منع کرو۔ اس طرح کی مبارک مجلسوں کا اصل مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ ایمان مضبوط ہو۔ اگر میرے اور آپ کے ایمان میں تازگی آ جائے تو یہی وہ ہدف تھا جس کی وجہ سے اس طرح کے نیک پروگرام بنائے جاتے ہیں، وہ ہدف تو پورا ہو گیا۔ اللہ تعالی ہمیں اس بات کی توفیق دے۔ ایمان امن سے ہے، انسان کے فکر بھی امن والا ہو، اس کی سوچ میں بھی امن ہو، اس کے اقوال بھی امن والے ہوں، اس کے افعال میں بھی امن ہو، تاکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ امن والی جنت کا اسے مستحق بنا دے۔ اور اسلام سلم ان سے سلامتی سے ہے۔ ایسا شخص جو ہر وقت دنیا اور آخرت میں سلامتی کی سوچ کو پیش کرتا ہے، اور اسلام کا مطلب اطاعت بھی ہے، اپنے آپ کو حوالے کر دینا بھی ہے، اور یہی مقصود شریعت ہے۔ مسلمان مومن وہ ہوتا ہے جس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا ہو، وہ اپنی مرضی سے اعمال نہیں کرتا، اس کو رہنمائی لینی ہے قرآن سے، اس کو رہنمائی لینی ہے حدیث سے، قرآن و سنت کی روشنی میں اپنی زندگی کے زاویوں کو ترتیب دیتا ہے، درست کرتا ہے اپنے رویوں کو۔ جس کے لیل و نہار اس انداز سے گزرتے ہیں اس کو کہا جا سکتا ہے یہ ہے واقعتاً مسلمان، یہ ہے واقعتاً مومن، جس کا تذکرہ قرآن مجید نے مسلمان اور مومن کے نام سے کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دیا، اور حکم کیا تھا؟ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ میرے پیارے پیغمبر مطیع ہو جاؤ، فرما بردار ہو جاؤ، اپنا آپ میرے حوالے کر دو۔ سوچا ہی نہیں، فوراً کہہ دیا اسلمت لرب العالمین، اللہ میں نے اپنا آپ حوالے کر دیا۔ یہ تھا دعویٰ۔ اللہ نے ایک دلیل طلب کی کہ اپنے دعوے کو سچا ثابت کرو، اور دلیل کیسے طلب کی؟ قرآن مجید نے اس دلیل کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا
تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک بیٹا دیا۔ جب اس عمر کو پہنچا کہ جب ایک ایک ادا والدین کو بھاتی ہے، ساتھ ہی اللہ کا حکم آ گیا اس کو ذبح کر دو۔ دلیل مانگی، دعویٰ تھا نا، اللہ میں نے حوالے کر دیا۔ جب خواب آئی تو والدین جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ انعام دیا ہوتا ہے، منہجی والدین ہوتے ہیں، وہ اچھی خوابیں اولادوں سے شیئر کرتے ہیں، فیس بک پہ شیئر نہیں کرتے۔ اگر اولادوں کو خواب آئے جیسے یوسف کو آئی تو پہلے وہ والدین سے شیئر کرتے ہیں، جیسے یوسف نے یعقوب سے شیئر کی۔ وہ فوراً اٹھ کے نماز پڑھیں نہ پڑھیں نہیں بیٹھ جاتے کہ پہلے میں شیئر کروں کہ رات کو مجھے یہ خواب آئی تھی۔ منہجی بننا چاہیے۔ باپ نے بیٹے سے شیئر کیا، بیٹا اللہ کا حکم ہے کہ تمہیں ذبح کر دوں۔ بیٹے نے بھی نہیں سوچا، کہ افعل ما تؤمر، ابا جان اگر رب کا حکم ہے تو آپ کر گزریے، آپ مجھے صبر کرنے والوں سے پائیں گے۔ قرآن نے وہاں لفظ جو استعمال کیا فلما اسلم، دونوں ہی مسلمان ہو گئے، دونوں ہی مطیع نکلے، دونوں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا۔ باپ نے بھی بیٹے نے بھی لٹا دیا۔ چھری چلانا چاہیے، چھری کا کام ہوتا ہے کاٹنا۔ صلب اللہ قوت القطع، اللہ تعالیٰ نے کاٹنے کی صلاحیت چھری سے ختم کر دی اس وقت تک جب تک فرشتے کے ذریعے جنت سے ایک جانور چھری کے نیچے لٹا نہیں دیا۔ چھری بھی چل گئی، دلیل بھی مل گئی کہ واقعی انہوں نے اپنے آپ کو میرے حوالے کر دیا ہے۔ اللہ نے انعام کیا دیا، رہتی دنیا تک قربانی کی سنت کو جاری کر دیا۔